ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم نے بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی۔ صنعتوں کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خوشخبری سنائی، اگلے مہینے بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی۔ اب آئی پی پیز کو 3,696 ارب روپے ادا نہیں کرنا پڑیں گے۔ گردشی قرض کا پکا بندوبست کر لیا گیا۔ اگلے 5 سال میں گردشی قرض ختم ہو جائے گا۔ صنعت کاروں تاجروں کی نمائندہ تنظیم ایف پی سی سی آئی کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم آرمی چیف اور آئی سی ایف سی کا شکریہ ادا کیا۔ پیٹرن ان چیف ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر نے کہا، حکومتی ڈسکوز کی چھتری تلے ملک میں 600 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، جسے روکنا ہوگا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرم شیخ کا کہنا تھا، حکومت نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا، اب ہمیں اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایف پی سی سی آئی رہنما ثاقب فیاض مگو نے امید ظاہر کی کہ حکومت بجلی مزید سستی کرے گی۔ تاجروں کا بھی فرض ہے معاشی استحکام کے لیے کام کریں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا، جنہوں نے سٹینڈ لیا، اپنی ٹاسک فورس کا جس نے دن اور رات کام کیا۔ خاص طور پہ میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے گروپ لیڈر گور اجاز صاحب کا۔ 3,500 ارب کا یہ جو لیکیجز ہو رہی تھی جس کو گورنمنٹ نے روکا ہے، ایکچولی 3,500 نہیں ہے، یہ 1 ٹریلین روپے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اسٹل کام کر رہی ہے۔ جتنے کانٹریکٹ کینسل ہوئے ہیں اس کا جو امپیکٹ آیا، جتنے کانٹریکٹ آئی پی پی کے کینسل ہوئے ہیں اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ انہوں نے آج عوام کو دے دیا ہے۔ گورنمنٹ کے ایسے جنگ پاور پلانٹس جو بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے، وہ 7 ارب روپے ہر سال لیتے تھے، اس کو بھی انہوں نے بیچ دیا ہے اور اس سے 9 بلین روپے گورنمنٹ کی کٹی میں آیا۔ پی ایم صاحب نے جو آج کی اناؤنسمنٹ کی ہے عید کی خوشی میں عوام کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ بڑی خوش آئند ہے۔ انفلیشن دیکھیں، ملکی حالات انڈیکیٹرز الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کیسے ہم لوگ ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی انڈسٹری کو فروغ دیں اور پاکستان کی اکنامی کے لیے کام کریں۔ 2025 انشاءاللہ پاکستان کی اکنامی کے ٹیک آف کا سال ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی نواز شریف اقتدار میں آئے ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی کا خیر مقدم، کہا بجلی کے نرخوں میں کمی عید پر قوم کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ بجلی نرخوں میں کمی معیشت اور صنعتوں کے فریق کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگی۔ یہ فیصلہ محض پالیسی نہیں، نواز شریف اور ان کے عوام دوست وعدوں کا اظہار ہے۔ نون لیگ دن رات عوام کو ریلیف اور ملکی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے قائد نواز شریف کا ویژن آگے بڑھا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے وفد میں تکنیکی ماہرین شامل ہیں۔ آئی ایم ایف سے اگلے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو دریائے سندھ سے متنازع نہروں کی تعمیر کے معاملے پر کل وفاقی حکومت سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سے وفاقی حکومت کا بیک ڈور رابطہ ہوا اور نہروں کے معاملے پر گفتگو ہوئی۔ وفاقی حکومت نے سی سی آئی اجلاس جلد بلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا وفاق سی سی آئی اجلاس میں متنازع نہروں کا نوٹیفیکیشن واپس لے۔ وزیر اعظم کو یہ منصوبہ ختم کرنا پڑے گا۔ نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پانی جینے مرنے کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ صدر زرداری نے دنیا کے سامنے کہا کہ کینالز کو سپورٹ نہیں کرتا۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے فی الفور کینالز منصوبہ واپس لینے کا اعلان کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو، کہا لوگوں کو گمراہ کر کے پیپلز پارٹی کو ہدف نہ بنائیں، کینالز کے خلاف احتجاج کریں، ہمارے خلاف نہ کریں۔ کینالز پر کام ہو رہا ہے، سختی سے تردید کرتا ہوں، پیسوں کے بغیر کینالز کا کام کیسے ہو گیا؟ پانی کیا اڑ کر کینالز میں آ رہا ہے؟ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور سعید غنی بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔
صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں ان کنالز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. کبھی بھی کسی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم تیار ہیں جب چاہیں وہ بات کریں. ہمارا کیس بہت زیادہ مضبوط ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ٹیکنیکل بنیاد پہ یہ چیز کر سکے. میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں کہوں گا بالفور اعلان کریں کہ یہ کنال کا پروجیکٹ کی پروپوزل اس کی فردر پروسیس ہم بند کر رہے ہیں. جب تک صوبے میں کنسنسس نہیں ہوتا تب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے. آئین میں موجود ہے کہ ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کا اجلاس ہونا ہے. 5واں اجلاس اوور ڈیو. اجلاس میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ارسا کے اس اپروول کو جو انہوں نے دی ہے. ادھر سے بھاگ نہیں سکتے. اجلاس انہیں بلانا پڑے گا. پی پی رہنما چودھری منظور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال ہے کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے. پنجاب حکومت میں با کمال لوگ ہیں جو ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. وزیر اعظم بتائیں آپ سی سی آئی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے. سی ایم پنجاب سے یہ سوال ہے یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے. کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے آپ چھوٹے ذمہ داروں کا چھوٹے کسانوں کا قتل کرنے لگے پنجاب کے اندر. وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتا ہوں آپ سی سی آئی نہیں بلا رہے, وجہ بتائیں کیوں نہیں بلا رہے. پارلیمنٹ بل پاس کرے تو صدر پاکستان اس کی منظوری دے. دوسرا اگر گورنمنٹ آرڈیننس جاری کرے تو صدر پاکستان منظوری دے. تیسری کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی. صدر پاکستان منظوری دے ہی نہیں سکتا. پیپلز پارٹی گھر کی لڑائی میڈیا پر لڑنے کی کوشش نہ کرے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی پی رہنما چودھری منظور کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے, آپ کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانی ہے. پہلے آپس میں طے کر لیں یہ کس کا پانی ہے. آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. ہمیشہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا. کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں. پنجاب نہ کسی کا حق چھینتا ہے نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے. پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کی بجائے صدر مملکت سے پوچھے تو بہتر ہوگا. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا نیا ٹاسک نہیں دیا. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی نے کہا ہے پی ٹی آئی حقیقت ہے اور اسے تسلیم کرنا ہوگا. اسے دیوار سے لگانے کی کوشش بند کرنا ہوگی. میڈیا بغیر تصدیق خبریں نشر کرنے سے گریز کرے. بانی نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی امور اور مجھے باقی معاملات پر ہدایات دی. بانی کا موقف ہے اپنی رہائی اور ذاتی فائدے کے لیے وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کو مذاکرات کا ٹاسک دینے کا علم نہیں. بانی سے ملاقات کو 6 ماہ ہو گئے. جب تک بانی سے مذاکرات کا علم نہیں ہوگا قیاس آرائی پر موقف نہیں دے سکتے. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں حماد اظہر کی جانب سے استعفے پر افسوس ہوا. پارٹی میں گروپ بندیوں کی بات درست نہیں. صاحب کی بات چیت تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں جی مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے. جو اخباروں میں نے پڑھا ہے 6 مہینے سے خان صاحب سے ملے ہی نہیں ہے. ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ جب تک خان صاحب سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم کسی بھی ایسی قیاس آرائی پہ موقف نہیں دے سکتے. حماد اظہر ہمارے ایک بڑے ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے لیڈر ہیں. مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ استعفیٰ ہوا ہے. گروپ بندیاں اس لحاظ سے نہیں ہے. جہاں تک خان صاحب کی بات آتی ہے پوری پارٹی کا ایک ہی موقف. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. شبلی فراز نے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے. 24 مارچ کو لارجر بینچ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست پر فیصلہ دیا جس کے مطابق منگل اور جمعرات ملاقات کرانا ضروری ہے. جیل حکام کی جانب سے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. عدالت جیل حکام اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کارروائی شروع کرے. درخواست میں وفاقی سیکریٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے. مجبور نہ کرو کہ پی ٹی آئی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کہتے ہیں پاکستان میں جتنی طاقت تحریک انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. ایسا نہ ہو کہ اعلان کروں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک میں ان کا نائب ہوں. ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے. ہمیں ہمارے باپ دادا نے اس خاک سے محبت کرنا سکھایا ہے. جتنی طاقت پاکستان کے عوام میں تحریک انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ چاہیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں. میں سنبھالوں گا تحریک انصاف کو.
صدر مملکت آصف زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے صدر مملکت کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے. خون ٹیسٹ کی رپورٹس بھی بہتری کے اشارے دے رہی ہے. انفیکشس ڈیزیز کے ماہرین روزانہ 3 بار صدر آصف زرداری صاحب کا معائنہ کرتے ہیں. امید ہے کچھ دنوں میں صدر کو اسپتال سے رخصت دے دی جائے گی. ملاقاتوں پر پابندی کورونا کے پیش نظر لگائی گئی ہے. صدر آصف زرداری کے اہل خانہ کو صحت سے متعلق مسلسل آگاہی دی جا رہی ہے. امریکہ نے ٹیرف جنگ کو دنیا بھر میں پھیلا دیا. یورپی یونین سمیت 100 ملکوں پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے. پاکستان سمیت 25 ملکوں پر جوابی ٹیرف لگایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے خطاب میں کہا آج امریکہ کی اقتصادی آزادی کا دن ہے. اتحادی 30 سال سے مراعات لیتے رہے. جو ممالک امریکی مصنوعات پر ٹیرف لگاتے ہیں انہیں جواب دیا جائے گا. پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے. ماہر معاشیات عابد چلہری کہتے ہیں امریکی ٹیرف آزاد تجارت کے لیے انتقامی کارروائی ہے. پاکستانی ایکسپورٹر مرزا اختیار بیگ نے کہا ہم تو FTA کی بات کر رہے تھے مگر انہوں نے تو سب کچھ ختم ہی کر دیا. دیکھنا ہوگا کیا GSP+ کے تحت دی گئی مراعات برقرار رہیں گی یا 29% میں شامل ہوں گی. امریکن کنزیومرز کے لیے اس سے زیادہ پینفل ہوگا. جو پاکستان ملک واحد نہیں ہے, سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک پہ 44% ٹیرف ہے. اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو لبریشن ڈے جس کو ٹرمپ کہہ رہے تھے اس کے بعد اب ایک ریٹیلیشن ڈے اسٹارٹ ہوگا. اس سے امریکہ میں انفلیشن 2 سے 4% پہ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو تھی ان میں بڑی تنزلی آئی. جو سونے کی قیمت ہے پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. 40-50 سالوں میں جو گلوبلائزیشن کے نام پہ اور جو فری ٹریڈ کے نام پہ اسپیشلی امریکہ نے ہی اس کو لیڈ کیا تھا, یہ بالکل اس سے ریورس اب کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ ایک ٹریڈ ریسیٹ موڈ میں جائے گی. لبریشن ڈے کہا ہے انہوں نے کہ یہ تجارت میں ان کی آزادی کا دن ہے, جبکہ پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے گلوبل ٹریڈ وار کی طرف امریکہ بڑھ رہا ہے. ہم تو ان سے بات کر رہے تھے FTA کی, پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل کی. ہوم ٹیکسٹائل ہمارے نیٹ ویئر کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی. ہمیں اپنی ٹیکسٹائل کو زیادہ مقابلتی بنانا پڑے گا. انہوں نے ہمیں GSP+ دیا تھا جیسے یورپ کے ساتھ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ GSP+ سٹیٹس بھی اس نے برقرار رکھی, ختم کر کے وہ 28% کے زمرے میں آ گئے. کراچی میں فحش ویب سائٹ سے شہریوں کو پھنسانے والے 2 جعلی پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے. ملزم اہم ادارے کے ملازم اور جج کے بھائی سمیت کئی لوگوں کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کر چکے ہیں. مغوی سے پیسے وصول کر کے اسے نامعلوم مقام پر چھوڑ دیتے تھے. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں ڈکیت گینگ نے فحش ویب سائٹ استعمال کرنے والے متعدد افراد کو اپنا نشانہ بنا لیا. ملزمان بلوڈ نامی ویب سائٹ پر دوستی کرتے, ملنے پہنچتے اور پولیس والا بن کر اغوا کی واردات کرتے تھے. بدترین تشدد کا نشانہ بھی بناتے اور تاوان لے کر کہیں دور چھوڑ کر فرار ہو جاتے. ہم شارٹ ٹائم کڈنیپنگ کرتے تھے لوگوں کو آن لائن, ان کو اغوا کر کے ان سے جتنے پیسے ہو سکتے تھے ان سے لیتے تھے. ایک حساس ادارے کے افسر تھے, ایک سول ایویشن کے تھے, ایک جج کے بھائی تھے. وردیاں اتنی ساری, ہتھکڑیاں, یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے تم نے خریدی؟ صدر میں کسی بھی شاپ سے ہمیں مل جاتی تھی. ملزمان کے خلاف کراچی اور رحیم یار خان میں 7 مقدمات درج تھے. ہمارے پاس جو کمپلینٹ آئے تھے انہوں نے جو ہے جو نوٹ کرایا تھا تقریباً 3-4.5 لاکھ روپے جو ہے ان سے ٹرانسفر کروائے تھے. اس کے علاوہ ڈیفینس کے اندر 2 انہوں نے انکشاف کیے, وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے آن لائن جو ہے پیسوں کی ٹرانزیکشن کی. گرفتار ملزمان واردات کے بعد شہریوں کو ہتھکڑی لگا کر ویڈیو بھی بناتے تھے. پولیس حکام کہتے ہیں پولیس اہلکار اور سرکاری اداروں کے ملازمین سمیت عام شہریوں کی کڈنیپنگ کرنے والے ملزمان کو جلد عدالت پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. کراچی ڈیفنس فیز 1 میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے شہری عامر سلطان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. SSP اور DSP سمیت علاقہ مکینوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی. مقتول کے بھائی شاکر سلطان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے مقتول عامر نے مزاحمت اور ملزم سے ہاتھا پائی کی. دوسرے ڈاکو نے عامر پر گولیاں چلائیں. مرتوبہ جو مسجد کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے CPK کا, اس میں جو ہے وقوع سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے یہاں سے ہماری موبائل پیٹرول کرتی ہوئی جا رہی ہے. تو SHO بھی یہیں پہ موجود تھے, SHO کوئی چھٹی پر نہیں تھے, لیکن چونکہ ساری مارکیٹ بند تھی, ساری دکانیں بند تھیں, سناٹا تھا اور جو ہے باہر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی,
تو جو بھی رابررز آئے ہیں انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اکیلا پاتے ہوئے ان کو جا کر جو ہے وہ اسنیچ کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہاں پر بہت شدید ریزسٹنس کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے نکلنا ناممکن ہے تو فائر کر کے اپنی جان چھڑائی, جس نے 3 فائر کیے جو ہمیں موقع سے فوراً ملے. ٹھٹھا میں نہر میں ڈوبنے والا کراچی کا نوجوان 28 گھنٹے بعد بھی نہ مل سکا. نوجوان گزشتہ روز ملیر ہالٹ سے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گیا تھا. تفصیل کیا ہے اعجاز واریو سے جان لیتے ہیں. اعجاز بتائیے. گزشتہ روز کچوں کے قریب پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نہر جو کیڈی نہر ہے اس میں ڈوبنے والا نوجوان 28 گھنٹے گزرنے کے باوجود نہیں مل سکا ہے. گزشتہ روز کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ ہنسا آباد کا رہائشی سعود اپنے دوستوں کے ہمراہ پکنک منانے کے لیے ٹھٹا کی جو کیٹی نہر ہے یہاں پر آیا ہوا تھا تو اچانک وہاں اس کا جو پاؤں ہے وہ پھسل گیا, جس کی وجہ سے وہ ڈوب گیا. 28 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی جو لاش ہے وہ انتظامیہ وہاں سے نکالنے میں ناکام رہی ہے. ورثہ کا کہنا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے, خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر ٹھٹا یا اسسٹنٹ کمشنر میرپور ساکرو, انہوں نے کوئی وہاں پر تعاون نہیں کیا ہے. البتہ پاک نیوی کے جوانوں نے اور مقامی جو لوگ ہیں غوطہ خور انہوں نے وہاں پر بڑی کوشش کی ہے. اس کے باوجود بھی 28 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر نوجوان سعود کی جو لاش ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی ہے. دوسری جانب جو مقامی غوطہ خور ہیں اور ٹیکنیکل ماہر, ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم 48 گھنٹوں کے بعد یہ جو لاش ہے وہ خود بخود پانی سے باہر آ جاتی ہے. دوسری جانب جو ڈوبنے والا نوجوان ہے ان کے گھر میں کوڑام برپا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ تعاون کرے اور انہیں جو تمام تر سہولیات ہے وہاں پر فراہم کرے اور نوجوان کی جو تلاش ہے اس کو عمل جو ہے وہ مکمل کروایا جائے. بہت شکریہ. ویلکم بیک. لاہور میں بارات والے دن 23 سال کی دلہن قتل کر دی گئی. پولیس نے ایک ملزم گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن حفیظ سے. لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ 23 سالہ عائشہ نامی لڑکی جس کی آج شام کو بارات تھی لیکن صبح 4 بجے نامعلوم افراد نے فائر کر کے اس کو قتل کر دیا ہے. یہ مولن وال کا علاقہ ہے لاہور کا جہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. لڑکی کی لاش جو ہے وہ جناح ہسپتال مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ہے. اس وقت میں جناح ہسپتال مردہ خانہ کے باہر موجود ہوں. پولیس ذرائع کے مطابق اس لڑکی کو ساری رات منایا جاتا رہا. اس کی بارات آنی تھی جہاں سے, وہاں پر شادی کروانا چاہتے تھے گھر والے لیکن لڑکی مان نہیں رہی تھی. صورتحال یہ ہوئی کہ الگ صبح جو ہے وہ اس لڑکی کی لاش ملی. ایک پلاٹ سے پسٹل بھی برآمد ہو گیا ہے پولیس کو اور ایک شخص کو شک کی بنیاد پر حراست میں بھی لے لیا ہے. مزید کارروائی جاری ہے. کاغذی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد لڑکی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. خبر کراچی سے جہاں پورٹ قاسم موڑ پر ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو کچل دیا ہے. تفصیل کیا ہے علی محمد سے جان لیتے ہیں. علی بتائیے. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو ہیوی ٹریفک اور ٹرالروں کا اکثر شہری شکار ہوتے رہتے ہیں, تو آج بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے. پورٹ قاسم موڑ کے قریب یہ قومی شاہراہ پر ٹرالر نے ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار نوجوان کو کچل دیا ہے جس کے نتیجے میں نوجوان موقع پر ہی جان بحق ہو گئے. اس کی شناخت محرم کے نام سے ہوئی ہے اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا. نوجوان کی لاش اسپتال منتقل کی گئی ہے اور نوجوان کے ورثاء بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. ضروری کارروائی کے بعد نوجوان کی لاش ورثاء کے حوالے کی جائے گی اور پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرالر موقع سے ڈرائیور جو ہے فرار ہو گئے ہیں. اس کی تلاش جاری ہے اور اس واقعے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ. معاہدے کے تحت گورنر سندھ نون لیگ کا ہوگا. وفاقی حکومت معاہدے پر عمل کرے ورنہ کامران ٹیسروی کو یہ بات سمجھائی جائے وہ گورنر ہاؤس کا تقدس بحال رکھیں, سیاست نہ کریں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں گورنر ہاؤس سیاست کے لیے نہیں, گورنر سندھ کو بیانات دینے کا بہت شوق ہے, آئینی طور پر وہ کچھ کر نہیں سکتے. گورنر آفس یا گورنر ہاؤس جو ہے وہ پالیٹکس کرنے کے لیے نہیں ہے. گورنر صاحب کو ایسے بیانات دینے کا, اپنے آپ کو میڈیا میں ریلیونس رکھنے کا بہت شوق ہے. کانسٹیٹیوشنلی وہ کچھ کر نہیں سکتے. نون لیگ کی گورنمنٹ کو, شہباز شریف صاحب کو کہوں گی کہ جو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت گورنر سندھ جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا, تو اس پر نون لیگ کنسیڈر کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی.